السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو اور نئی سٹوری کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آپ کے سامنے اس وقت لکھا ہوا ہے عروج کو زوال ہے، سبق آموز کہانی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کے شروع میں ایک بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ کشتی میں کسی سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہوا تو کشتی دریا کے کنارے لگا کر وضو کرنے لگا۔ وضو کرتے ہوئے اچانک اس کا وضو والا برتن پانی میں گر گیا۔ بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے وزیروں کو آواز دی اور کہا اس کا وضو والا برتن پانی میں گر گیا ہے۔ ایک وزیر نے پوچھا بادشاہ سلامت، برتن کس جگہ پہ گرا ہے؟ بادشاہ نے اپنی ہیرے کی قیمتی انگوٹھی اتاری اور پانی میں پھینک کر کہا کہ اس جگہ پہ گرا ہے۔ وزیر نے اسی جگہ دریا میں چھلانگ لگا دی اور برتن لے کر باہر آ گیا۔ جب وزیر برتن باہر لے آیا تو برتن میں جھانک کر حیران ہو گیا کہ بادشاہ کی انگوٹھی اسی برتن میں پڑی ہے۔ وہ حیران و پریشان ہو کر بادشاہ کو دیکھنے لگا اور کچھ دیر سوچنے کے بعد، بادشاہ سلامت، آپ کے اس غلام نے کئی سالوں تک آپ کی خدمت کی ہے۔ اب میں بڑھاپے کے قریب ہوں اور مزید آپ کی خدمت کرنے سے قاصر ہوں، چنانچہ اب آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے وزیر کو بہت روکا، لیکن وزیر کے بے اصرار پر بالآخر بادشاہ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ وزیر اسی وقت بادشاہ کو خیر بات کہہ کر کشتی سے اترا اور جنگل کی طرف چل دیا۔ بادشاہ بھی اپنی کشتی پہ سوار ہو کر آگے کی طرف چل دیا۔ کافی دور جانے کے بعد یکایک دریا میں سیلاب اٹھا اور کشتی غوطہ کھا کر الٹ گئی۔ بادشاہ دریا میں ڈوبتے ہی والا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا تیرتا صندوق آ گیا۔ بادشاہ اس صندوق پر بیٹھ گیا۔ صندوق بادشاہ کو لے کر تیرتا ہوا کئی میل دور ایک انجان بستی کے ساحل پہ جا لگا۔ بادشاہ کے نیچے اترا اور بستی میں چلا گیا۔ بھوک اور پیاس سے بادشاہ کا حال برا تھا۔ چلتے چلتے اچانک بادشاہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو اپنی ریڑھی پر چھوٹے ہوئے چنے بیچ رہا تھا۔ بادشاہ اس شخص کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ میں یہاں مسافر ہوں، کسی کشتی میں سفر کر رہا تھا کہ یکایک سیلاب آیا اور میرا تمام ساز و سامان اشرفیہ دریا میں بہہ گئی۔ بڑی مشکل سے جان بچا کر ادھر پہنچا ہوں۔ اب میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں، تمہارا احسان ہوگا کہ کچھ چنے کھانے کو دے دو۔ بادشاہ کی حالت دیکھ کر اس شخص نے کچھ چنے بادشاہ کو دیے اور ساتھ ہی کہا کہ اگر تم روزانہ جنگل سے لکڑی کاٹ کر مجھے لا دو تو میں اس کے بدلے تمہیں بھونے ہوئے چنے دے کر دیا کروں گا۔ بادشاہ کو اس انجان بستی میں اپنا پیٹ پالنے کا کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آیا، چنانچہ اس نے یہی کام شروع کر دیا۔ اسی رات اسی چنے والے کی کٹیا میں سوتا اور صبح اٹھ کر جنگل کی طرف نکل جاتا اور دن بھر کی مشقت کے بعد لکڑیاں کاٹ کر اس چنے والے کو دے دیتا۔ اس حالت میں کئی سال گزر گئے۔ ایک بادشاہ حسب معمول جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بھنگی اپنا غلاظت بھرا ڈبہ اٹھائے جا رہا تھا۔ جیسے ہی بھنگی پاس سے گزرا تو بادشاہ کی لکڑیاں بھنگی کے ڈبے کو لگیں اور وہ ڈبہ بادشاہ کے اوپر گر گیا۔ ڈبہ گرنے کی وجہ سے بھنگی نے اور اوپر سے گزرنے والوں نے بادشاہ کو پکڑا اور اس کی خوب درگت بنائی۔ بادشاہ سلامت، جس آپ نے قیمتی انگوٹھی پانی میں پھینکی تھی، اسی دن میں بہت حیران ہوا اور اس سے زیادہ حیران و پریشان میں اس بات پر ہوا کہ وہ انگوٹھی اسی برتن میں جا گری۔ اسی دن میں سمجھ گیا تھا کہ بادشاہ اپنے عروج کی انتہا پر ہے اور مجھے یقین تھا کہ اس قدر عروج کو اب زوال قریب ہے، چنانچہ اسی لیے میں آپ کو ادھر ہی چھوڑ آیا اور آج آپ زوال کی انتہا پر کھڑے ہیں، اسی لیے عروج آپ کا منتظر ہے۔ یہ نے بادشاہ کو گھوڑے اتار دے کر اپنی سلطنت کی طرف روانہ کر دیا۔